کلندر پاک فرمایا کرتے تھے بیماری بہت چھوٹی چیز کا نام ہے، اصل تو مردہ پن کا ختم ہونا ہے، قلبی مردہ پن کا. اس لیے کہتے تھے ہم مردوں کو نہیں زندہ کریں گے، ہم اس لیے نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کریں، ہم مردہ قلوب کو زندہ کریں گے. اور کتنی زبردست بات کی کہ اگر آپ کو محبت سے آشنائی نہ ہو، جو کہ ہر ذی شعور کو، زندہ آدمی کو ہوتی ہے، ظاہری مجاز کی محبت سے آشنائی ضرور ہے، چونکہ محبت وہ سمجھتا ہے کہ محبت میرا استحقاق ہے، محبت میں نے کی ہے، میری محبت سچی ہے، دوسرے کی محبت میں دھوکہ، یہ ساری باتیں اس کو پتہ ہوتی. لیکن یہ والی محبت کہ بھائی جان اصل محبت یہ اس لیے قلب نہیں ملا تھا، یہ قلب کی جو حسن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں اس کو خرچ کر دو اور اسی دنیا کے ہو کے رہ جاؤ. یہ اللہ کی محبت اس قلب میں بساؤ. یہ تم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. وہ کہتے ہیں فرمان ہوا نا کہ جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا. کیوں موت سے ڈرتے ہم؟ ہم نے اللہ سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عربی آیا، اس نے کہا شہنشاہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگے تم نے کوئی تیاری کی ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار، میں نہ کوئی نمازوں کی کوئی میرے پاس ہے تعداد، نہ میں نے روزے رکھے، بس مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. کہنے لگے آپ نے فرمایا جس نے جس کے ساتھ محبت کی وہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا. لیکن جب اللہ کے رسول سے محبت ہے، جو حدیث مبارکہ بھی میں نے شروع میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے سنائی تھی، اس محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دیکھو حضرت مصعب بن عمیر کا میں نے قصہ سنایا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بد دعا کریں یہ میری دولت ختم ہو جائے. آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری یہ دولت اسلام کے کام آئے گی. 400 غلام تھے آپ کے، 400، اور لکڑی سر پہ رکھا ڈھیر اور جا رہے تھے پیدل. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اپنے نفس کو آزما رہا ہوں. ایسے ایسے حسین. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ جائے، پیسے کی اتنی محبت ہے کہ پیسہ آ جائے، وہ پیسہ آئے تاکہ ہماری زندگیاں کھا جائے دیمک کی طرح اندر سے. پہلے دل میں محبت بساؤ اللہ کی رضا ہی اللہ کی محبت ہے. جب دل میں اللہ کی محبت بسے گی پھر کوئی چیز آپ تک آ بھی جائے گی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی مادی دنیا کی. اللہ کی محبت کے بغیر جب چیزوں کے حصول کے پیچھے بھاگو گے یہ ساری چیزیں آپ کو کاٹ کھائیں گی. اس لیے کہ یہ اس کو فنا ہے ہر چیز کو سوائے اللہ کے. اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اللہ کی محبت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی محبت ہم ہمیشہ سے ہے، اس کو کوئی زوال نہیں. تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دولت اسلام کے لیے وقف کی. آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ان سے فرشتے بھی حیا کرتے. کیا دولت نے کوئی نقصان پہنچا سکی اس کو؟ وہ کسی فقیر نے کہا نا کہ فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان دنیا سے خالی ہو، فقیر وہ جو مراد سے خالی ہو. مقصد ہے کہ جو چیز اگر بغیر تربیت کے آپ کو دے دی جائے آپ بیڑا غرق کر دیں گے اس کا. بغیر تربیت کے تو انسان کچے انڈے کی طرح ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بربادی پھیلائیں گے اگر ہم نے اولاد کی تربیت نہ صحیح طریقے پہ صحیح خطوط پہ نہ استوار کی. جب ہماری تربیت ہو جائے پھر ہمارے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور سونا برابر ہو جائیں گے. کوئی چیز ہمیں امپورٹنٹ نہیں رہے گی ہمارے لیے. ابھی جب تک ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے ہمیں سونا چاندی ہیرے جواہرات مہنگی چیزیں دنیا کی گاڑیاں یہ ساری چیزیں محل ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں. جس وقت اللہ کی محبت آ جائے گی
ہمارے اندر دنیا کی محبت ہی ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو کوئی نہیں رہے گی. کیونکہ اللہ کی محبت، ارے ایک عام چیز کی محبت آپ کو پاگل کر دیتی ہے، اللہ کی محبت تو آپ کے ہوش اڑا دیتی ہے. آپ اس سے فارغ کیسے ہوں گے؟ سو فقیر آئے، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کو وہ چونکہ اللہ کے دوست تھے اور محبت کے مسافر تھے، مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ان کو ہم سب کی حالت کا پتہ تھا کہ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ نمازی تھے، کچھ پرہیزگار تھے، کچھ نیک تھے، کچھ پڑھے لکھے تھے، کچھ دین سے رغبت رکھتے تھے، کچھ کتابوں سے رغبت رکھتے تھے، لیکن محبت سے آشنا نہیں تھے. لفظ محبت کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ کہاں یہ روشن ہوتی. دنیا میں سارے مل کے انسان، محبت حال ہے، کال نہیں ہے، یاد رکھو، یعنی قول نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، یہ حال ہے. تمام دنیا مل کے بھی چاہے محبت کو ختم کر دے نہیں کر سکتی. یہ اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر یہ قلب، تاکہ ہم اس کی طرف سفر کر سکیں، ہمارے اندر ریئلائزیشن پیدا ہو. یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، وہ بوڑھے ہو جائے انہیں اف تک نہ کو، یہ سارے ہمیں جو ادب آداب سکھلائے جاتے ہیں، اس کا تعلق بھی قلب سے. قلب میں ہی، قلب کے اندر نفس کی پیروی کر کے قلب کو بالکل دیوار سے لگا دیتے. ابلیس اس کے اوپر چپک کے بیٹھ جاتا ہے، ایک وہ بتریڑے کی طرح. تو اس کے بعد آپ تو میں نے دیکھا اولاد کو، سنتے ہیں کہانیاں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اولڈ ہاؤس میں داخل کر رہے ہیں ماں باپ کو. ایسا سب ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. تو مومن جو ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ سے شدت سے محبت رکھتے ہیں. مومنین ہی کے بارے میں کہا گیا نا. ہماری محبت تو کتنی ہوگی؟ اچھا جی رمضان آ رہا ہے، ان میں قرآن ختم کرنا ہے، ان روزہ رکھنا ہے، افطاری سحری کھانی ہے، ڈھیر سارا کھانا ہے، سحری تک گزارا ہو جائے، پھر سحری پہ کھانا ہے تاکہ افطاری تک گزارا ہو جائے. ہماری محبت ساری کی ساری اسی اس میں خوف میں ہے کہ یار بھوک نہ لگ جائے، پیاس نہ لگ جائے. یہ جب ہم مر جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے آگے پیش ہوں گے نا. ہم کسی چیز کا جواب دے سکیں گے اسے کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی تو ہمارا خیال ہی کہیں اور تھا، ہم نے روزہ اس لیے رکھا کہ باقی سارے نے روزے رکھے ہوندے نے تو میں اوتھے کہ میں روٹی کھاواں گا. ہم نے کوئی اپنی اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اللہ فرما رہے ہیں، میں اس کی جزا ہوں. یعنی یہ تو اللہ کے لیے ہے نا. اللہ کی محبت میں رک جانا، اللہ کی محبت میں اپنے ہاتھ کو روک دینا، اللہ کی محبت میں یہ کرنا، یعنی ہر کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو محبت سے بجا لانا، یعنی گویا اللہ سے محبت ہے. یعنی اگر اسے جبر کے ساتھ آپ کریں گے تو وہ محبت تو نہیں ہوئی نا. جیسے کسی کے بچے کی شادی ماں لے آتی ہے ایک بہو گھر میں، وہ ساری زندگی ہی تانے سنتے ہوتے لنگ جاندے نے ماندے، تو لے کے آئیں سے تو سامنے میرا دن نال کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ حالت ہے ہماری. محبت اتنی ناپید ہوتی جا رہی ہے سلولی گریجولی. یہ دنیا جو ہے یا ہماری محبت کو کھا رہی ہے، جو اندر قلب کے اندر ڈیرے لگ گئے ہیں. اب ہمارے اندر لوگ کہتے ہیں یار یہ اندر اتنی سختی کیوں ہے؟ وہ سختی کیوں نہ ہو، اس نے دل میں وہ فنا بھر لی ہے، ساری فانی چیزوں کی محبت بھر لی، تو سختی آئے گی نا. محبت کرنے والے تو سب کچھ بانٹ دیتے ہیں. ایک فقیر تو یہ بھی کہتے تھے ہزاروں دینار راہ مولا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے ایک ندامت کا آنسو ہی نکلا ہے بارگاہ رب ذوالجلال میں.